السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اهلا وسهلا ومرحبا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی امورکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما، اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ وبعون جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 42واں ایپیسوڈ نمبر 42 ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس آج کی زیر مطالعہ حدیث 2514 تا 2513 یہ حدیث ہیں، اور ان کا تعلق حج کے اعمال و افعال مناسک سے ہے، جیسا کہ سابقہ اسباق کے حوالے سے یہ معلوم ہے۔ آتے ہیں عزیز طلبہ آج کی پہلی حدیث کی جانب۔ یہ حدیث جو ہے 2514 2514 ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حالت وہ کہتی ہیں استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کے لیے اجازت طلب کی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا جہاد کنا الحج، عورتوں کا جہاد جو ہے وہ تو حج ہے۔ تو یہ مفہوم یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے یہ جہاد فرض نہیں، جبکہ ان پر حج کی ادائیگی فرض ہے اگر وہ استطاعت رکھتی ہوں۔ آگے حدیث نمبر 2515 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر امرأۃ مسیرۃ یوم ولیلۃ، نہ سفر کرے کوئی بھی عورت ایک دن اور رات کی مسافت کے سفر میں، الا ومعها ذو محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ تو ایک دن اور ایک رات کی جو مسافت ہے، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں مسیرۃ یوم ولیلہ، ایک دن اور رات کا سفر، مطلب یہ کہ مطلق جس پر سفر کا نام آئے، یعنی شام اور دن جو ہے اور رات، اس کا بھی تعین پورا حتمی نہیں ہو سکتا ایگزیکٹ۔ تو اصل میں صحیح بات یہی ہے کہ جس کو ہم سفر کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ فلاں نے سفر کیا یا فلاں مسافر ہے، اور ہمارے ذہن میں سفر آ جاتا ہے، تو اس پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ اس میں محرم ہونا چاہیے، وہ زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، محرم کے سوا وہ ایک اکیلی عورت کے لیے ایسا سفر درست نہیں۔ باقی رہا معاملہ ان مختلف روایات کا۔ پہلی روایت ہے کہ محرم کے سوا ایک برید کا سفر نہ کرے، اور برید جو ہے وہ آدھے دن کی مسافت کو کہتے ہیں، اس حدیث میں جو کہ سنن ابی داود میں ہے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے کہ محرم کے سوا 3 راتوں کا سفر نہ کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایک ہے مطلق سفر کی ممانعت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف سوال کرنے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جہاں 3 دنوں کی ممانعت ہے وہاں ایک دن کا سفر جائز ہے۔ تو اصل میں جس طرح کے حالات دیکھے اسی طرح کا جس طرح کی سوال کیا اسی کا جواب، ایک دن سفر نہ کرے، 2 دن کا سفر نہ کرے، 3 دن کا سفر نہ کرے۔ صحیح یہی ہے کہ جس پر ہم سفر، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سفر بالکل تھوڑا ہے جس کو ہم سفر کہتے ہی نہیں، لیکن راستہ بڑا دشوار گزار ہے، خطرناک بھی ہے، سیف نہیں ہے، تو عورت کے لیے اکیلے جانا وہاں اس تھوڑے سے راستے کے لیے بھی اجازت نہیں محرم کے سوا۔ یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو ہم سفر کہیں گے اس پہ عورت کا محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر ہے 2515 یا 16 ہے، یعنی 2516۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ المدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، وقت تھا
لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ذوالحلیفہ مقام، والے اہل شام اور سیریا شام والوں کے لیے الجوفہ تھا، جوفا کو مقام ہے، مقام نام ہے جگہوں کا، والے اہل نجد اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل، قرن منازل کو السیل الکبیر بھی سے کہتے ہیں، والے اہل یمن اور اہل یمن کے لیے یلملم، یلملم کو، ہننا لہننا، یہ میقات جو ہیں یہ ان کے لیے ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں کی نشاندہی فرمائی انہی کے لیے ہیں، جن شہروں اور بستیوں کے لیے آپ نے یہ مقرر فرمائے، وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو حج اور عمرے کی غرض سے اپنے میقات سے ہٹ کر کسی دوسرے میقات سے گزر رہے ہوں، ٹھیک ہے جی، مثلا کوئی پاکستانی نہیں ہے، نہ وہ یمنی ہے، لیکن وہ آ رہا ہے کسی اور راستے سے، یورپ کی طرف سے، تو جو راستے میں ان کے جو بھی میقات آئے گا وہ انہی کا ہی ہوگا، وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ، یہ میقات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں یہ ان بستیوں اور شہروں کے لیے ہیں جن کے لیے آپ نے نشاندہی فرمائی، اور ان کے لیے بھی جو ان پر سے گزریں دوسرے بھی، من غیر اہلینہ، لمن کان یرید الحج والعمرہ، ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے حج اور عمرہ کرنا، من کان دونہن، جو شخص ان کے بیچ میں رہتا ہے، یعنی جس کا گھر رہائش مستقل ہی یا جو ٹھہرا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے میقات اور مکہ کے درمیان، میقات سے باہر نہیں بلکہ اندر ہے، فَمُحَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، اس کے احرام باندھنے کی جگہ اس کا گھر ہی ہوگا، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا کیونکہ وہ میقات سے اندر ہے، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، اور اس طرح اور اس طرح یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے، کہ حتی اہل مکہ یحلون منہا، کیونکہ وہ تو آلریڈی حرم کے اندر ہیں، انہیں حج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، باقی عمرے کے لیے وہ باہر نکلیں گے، جیسا کہ اس کی وضاحت ہے، متفق علیہ۔ تو حدیث میں الفاظ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان مقامات کے اندر رہنے والا ہو تو اس کے احرام باندھنے کی جگہ اس کے گھر سے ہی ہے، تو احرام باندھنے کی جگہ کو میقات بھی کہتے ہیں، حج اور عمرہ کی نیت سے بغیر احرام باندھے ان جگہوں سے آگے بڑھنا ناجائز ہے، ان جگہوں کو کراس کرنا میقات کو، خصوصاً حج اور عمرے کا ارادہ ہو، حج یا عمرے کا، تو احرام باندھے بغیر وہاں سے گزرنا ناجائز ہے، واپس آنا پڑے گا اور وہاں سے دوبارہ اپنا احرام باندھ کر جانا پڑے گا، اگر نہیں بھول گیا ہے یا گزر گیا ہے واپس نہیں آ سکتا تو دم دینا پڑے گا جانور۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 2517، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ کے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے مقام، یہ قریباً آج تو اندر آ گیا ہے، اس وقت قریباً 6 کلومیٹر باہر تھا، والطریق الاخر والجوفہ، تو اور مدینے والوں کا ہی دوسرا راستہ جو ہے، اگر دوسرے راستے سے جائیں تو راستے میں الجوفہ جوفہ آ جائے گا، وہاں سے احرام باندھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ومحل اہل العراق من ذات عرق، اور اہل عراق کے احرام باندھنے کی جگہ ذات عرق ہے، ومحل اہل نجد قرن، اور اہل نجد یعنی جو ریاض کی طرف سے جاتے ہیں اور طائف سے ہوتے ہوئے، یو اے ای والے بھی بائی روڈ، ان کے احرام باندھنے کی جگہ جو ہے قرن، قرن منازل ہے، ومحل اہل الیمن یلملم، اور اہل یمن کے احرام باندھنے کی جگہ یلملم ہے، رواہ مسلم۔ یہ 2517 جگہ جو حدیث ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر فرمائے تھے، ٹھیک ہے جی، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سابقہ حدیث سے الفاظ سے واضح ہوتا ہے،
ہو گیا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ذات عرق کے جو کہ مکہ سے مشرق کی جانب 2 منزل پر ایک مقام ہے۔ علم میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا یا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے مقرر ہوا۔ یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقرر کرتا ہے، جیسا کہ علماء کرام کا اجماع ہے۔ یہ سارے میقات جو ہیں یہ شرعی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی نشاندہی فرمائی ہے۔ تو صرف جو ذات عرق ہے یہ آیا اس بارے میں اہل علم کی اہل جو ہے یعنی مشرق سے آتے ہیں ذات عرق، اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ آگے 2518 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کالا تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا 4 عمرین 4 عمرے۔ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے اپنی عمر میں، زندگی میں۔ کلہن فی ذی القعدۃ سارے کے سارے ذوالقعدہ مہینے میں تھے، یعنی ذی الحج سے 1 مہینہ پہلے، یعنی حج کے مہینوں میں سے ذوالقعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ تو حج کے مہینے میں آپ نے یہ عمرے 4 ادا کیے۔ الا اللتی مگر وہ کانت ما حجت ہی وہ عمرہ آپ نے ذوالقعدہ میں نہیں کیا جو آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ حج کے ساتھ تمتع ہوتا ہے نا جو، یا قران، اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے ساتھ۔ من الحدیبیہ فی ذی القعدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، من الحدیبیہ مقام پر پہلی دفعہ جب آپ گئے 5 ہجری میں، تو ذوالقعدہ میں وہ اس وقت جو عمرے کا ارادہ تھا وہ ذوالقعدہ میں تھا۔ وعمرۃ من العام المقبل اور ایک عمرہ جو ہے وہ اس سے اگلے سال فی ذی القعدہ وہ بھی ذوالقعدہ میں تھا۔ وعمرۃ من الجعرانۃ جعرانۃ اور ایک عمرہ تھا جعرانہ مقام پر، حیث قسم غنائم حنین فی ذی القعدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غزوہ حنین سے واپسی پر مکہ داخل ہونے لگے، تو آپ نے جعرانہ مقام پر ابھی مکہ سے باہر تھے، حرم سے باہر، آپ نے وہیں سے کہا کہ میں عمرہ کر لیتا ہوں، تو آپ نے وہیں سے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ احرام باندھا۔ جب ہاں آپ نے حنین غزوہ سے جو ملنے والی غنیمتیں تھیں ان کو تقسیم بھی فرمایا تھا وہیں اسی جگہ پر جعرانہ مقام پر، یہ بھی ذوالقعدہ میں تھا۔ وعمرۃ مع حجتہ اور ایک عمرہ آپ نے فرمایا اپنے حج کے ساتھ، جو حج کیا تھا اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو وہ ذوالقعدہ میں نہیں تھا، باقی 3 ذوالقعدہ میں تھے۔ لیکن عزیز طلبہ اس میں یہ بھی دیکھیے حدیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں وعمرۃ من الحدیبیہ، حدیبیہ میں پہلے سال تو آپ نے عمرہ کیا ہی نہیں، وہ تو صرف عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، اس لیے بعضوں نے اس کو عمرہ نامزد کر دیا، بعضوں نے کہا کہ وہ عمرہ نہیں تھا کیونکہ آپ وہاں پہنچے ہی نہیں، نہ مکے والوں نے داخل ہونے دیا۔ بلکہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس کی شرائط میں یہ تھا کہ اس سال مسلمان چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آئے تھے، اور وہ آپ نے حدیبیہ میں یعنی ذوالقعدہ کا وہ عمرہ آپ نے کیا۔ تو اس طریقے سے 3 عمرے آپ نے کیے، 2 پہلے حج سے اور ایک حج کے ساتھ، 3۔ چوتھا جو ہے وہ آپ نے کیا ہی نہیں، نہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اگلے سال آپ نے ذوالقعدہ میں کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ کلیئر ہے معاملہ۔ اگلی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ذوالقعدہ میں عمرے ادا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ مکہ کے کافر جو ہیں ان کی رسم ٹوٹ جائے، رسم بد، اس لیے کہ وہ ایام حج میں یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کو برا سمجھتے تھے، اور اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے ہی ادا کیے تھے، کیونکہ حدیبیہ والا عمرہ تو پورا ادا ہی نہ ہو سکا، مکہ والوں نے یعنی کافروں نے مکہ میں داخل ہی نہ ہونے دیا، اور چنانچہ آئندہ سال اسی عمرہ کی قضا کی۔ 2519 حدیث عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ میں عمرہ ادا کیا قبل ان یحج، حج ادا کرنے سے پہلے سے کہ آپ حج ادا کریں، مرتين 2 بار، تو 2 بار آپ نے عمرہ کیا حج سے پہلے،
اور ایک حج کے ساتھ، یہ 3 ہوئے، ہو گیا جی، معاملہ کلیئر ہے۔ چوتھے کے بارے میں جو ذکر ہے وہ صرف حدیبیہ میں آئے تھے لیکن عمرہ پورا نہیں ہوا تھا، آپ واپس چلے گئے تھے صلح کے بعد۔ تو اس کے بعد اسی باب میں کہ حج کے اعمال اور مناسک ہیں، اس سلسلے میں عبادات کے سلسلے میں یہ حدیث آ رہی ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، اس کی پہلی حدیث ہے 2520 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ کتب علیکم الحج، بے شک اللہ نے فرض کر دیا تم پر حج۔ فقام الاقرع بن حابس، تو جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، کہنے لگے، آفی کل عام، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے ہر سال یہ حج ادا کرنا فرض ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لو قلتها نعم لوجبت، اگر میں نعم کہہ دیتا تو یہ واجب ہو جاتا، ولو وجبت لم تعملوا بها، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم ہر سال اس کو ادا نہ کر سکتے، ولم تستطيعوا، اور نہ تم اس کی طاقت رکھتے، والحج مرتن، حج ایک ہی بار ہے، من زاد فتطوع، تو جس نے زیادہ کیا تو اس کے لیے نفلی حج کا ثواب ہوگا۔ رواه احمد والنسائی والدارمی۔ یہ 2520 حدیث ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ پچھلی حدیث جو شروع میں آئی تھی آپ کو یاد ہوگا، جہاں سے آغاز ہوا تھا حج کے مناسک اور عبادات کا، وہاں بھی سوال ہوا لیکن ان کا نام نہیں تھا، اس حدیث میں اس کی طرح تھا کہ یہ اقرع بن حابس تھے۔ آگے 2521 نیکسٹ حدیث، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ملک زادن وراحلتن تبلغ الی بیت اللہ، جو شخص مالک بنا زاد راہ کا، یعنی راہ کے خرچ کا، اخراجات کا، ضروریات کا، حج کے سفر کے لیے، وراحلتن، اور سواری کا بھی، تبلغہ، وہ سواری جو اسے پہنچا دے، الی بیت اللہ، اللہ کے گھر تک، ولم یحج، اس کے باوجود اس نے حج ادا نہیں کیا، فلا علیہ، تو اس پر کوئی نہیں، یہ معاملہ کچھ بھی نہیں، وہ کسی معاملے پر بھی نہیں، ان یموت یہودیا اور نصرانیا، یہ کہ وہ مر جائے یہودی یا نصرانی، تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرا یا نصرانی عیسائی ہو کر۔ وذالک ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اور یہ اس لیے سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج جو ہے یہ فرض ہے، ہر اس شخص پر جو اس کی طرف جانے کی استطاعت یا طاقت رکھتا ہے۔ اور آگے یہ فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے کفر کیا، انکار کیا حج ادا کرنے سے، تو بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ رواه ترمذی۔ وقال هذا حدیث غریب فی اسنادہ مقال، حدیث غریب ہے یہ اور اس کی سند میں مقال ہے، یعنی گفتگو ہے، کلام ہے محدثین کی، اہل علم کی۔ وحلال بن عبداللہ مجہول، اور راوی حلال بن عبداللہ اس کی سند میں مجہول ہے۔ والحارث، اور حارث اعور جو ہے، یضعف فی الحدیث، وہ حدیث کے معاملے میں اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو حدیث ہے یہ ثبوت کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی یہ صحت کے معیار میں پوری اترتی ہے، تو ضعیف ہوئی 2521۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف، حدیث کی سند میں حارث اللہ اور انتہائی ضعیف راوی نہیں، حدیث کے دیگر شواہد بھی ضعیف ہیں۔ ان یموت یہودین و نصرانین کے الفاظ کے بارے میں کیا ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں انہوں نے حجت اللہ میں یہ کہا ہے کہ تارک حج کو یہود و نصارہ سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے، عرب کے مشرک تو حج کرتے تھے مگر یہود و نصارہ حج نہیں کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ کیوں نہیں تشبیہ دی گئی؟ یعنی فلا علیہ ان یموت مشرکن کافرن، بلکہ کہا گیا یہودین و نصرانین، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ سرے سے حج ہی نہیں کرتے تھے، جبکہ مشرک جو ہیں وہ حج کرتے تھے، خواجہ سا بھی کرتے، اس لیے نہ کرنے والوں کو یہودی اور عیسائی جو ہے ان کی موت کے ساتھ ملایا ہے۔ واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس بہرحال حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنی جو مختلف اسلامک ریاستیں تھیں، اسٹیٹس، ولایات میں یہ آرڈر جاری کیے ہوئے تھے، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا جان بوجھ کے، اس پر جزیہ لگا دیا جائے۔ جزیہ غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے، گویا کہ ان کا یہ ایک اقدام تھا لوگوں کو اس طرف لانے کا اور اس میں سختی کا۔ آگے ہے 2522 2522 عن ابن عباس قال قال رسول اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں سرورت کی کوئی گنجائش نہیں۔ رواه ابو داؤد، امام ابو داؤد نے سے روایت کیا ہے۔ اور سرورہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سرورہ رہبانیت کی شکل، جیسے کہتے ہیں رہبان، لا رہبانیت فی الاسلام، لا سرورۃ فی الاسلام، گوشہ نشین ہو جانا، جنگلوں میں بھاگ جانا، کٹیا میں جا کر بیٹھ جانا، دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، ذمہ داریوں سے، حقوق العباد سے، شادی نہ کرنا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا وغیرہ، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حدیث جو ہے بہرحال سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس کی سند میں عمر بن عطا بن وراز ضعیف راوی ہے۔ ہو گیا جی۔ آگے ہے نیکسٹ حدیث ہمارے پاس 2523 2523 جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے حج کرنا تو اسے چاہیے کہ اس میں وہ جلدی کرے، سستی نہ کرے۔ حالات کے بدل جانے میں کوئی بالکل یعنی کہ کسی وقت حالات پلٹا کھائیں، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اس کی، کوئی یقین سے کہا جا سکتا۔ تو 2523 یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح لغیر ہی ہے۔ حدیث میں لفظ فلیعجل کا اس کو انڈر لائن کیجئے، اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے حج کی ادائیگی میں۔ تو گیا جی۔ حدیث 2524 آگے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان متابعت رکھو، یعنی جاری رکھو حج اور عمرے کو کے بعد دیگرے۔ انما ینفیان الفقر، اس لیے کہ یہ دونوں، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ مٹا دیتے ہیں فقر کو، دستی کو، والذنوب اور گناہوں کو، کما ینفی القیر و خبث الحدید، اس طرح کہ آگ کی بٹی جو ہے وہ مٹا دیتی ہے لوہے کے زنگ کو، خبث الحدید میل کچیل، والذہب اور سونے، والفضۃ اور چاندی، سونے چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو جس طرح بٹی جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، آگ کی بٹی، اس طرح یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی گناہوں کو کھا جاتے ہیں اور فقر کو بھی۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مقبول، ایسا حج جو کہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، حج مبرور، اس کی جزا ثواب جنت کے سوا کوئی نہیں۔ رواه ترمذی والنسائی، تو امام ترمذی اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ 2524 یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال حسن ہے، صحیح ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کما ینفی القیر و خبث الحدید کا کو انڈر لائن کیجئے، جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ حدیث میں لفظ الفقر کما ینفی الفقر فانما ینفیان الفقر ہے نا، حج اور عمرہ جو ہے یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہاں فقر ظاہری یا باطنی دونوں طرح کا مراد ہو سکتا ہے، یعنی آدمی مالدار ہوتا ہے یا دل کا غنی ہوتا ہے، ظاہری مالدار بھی ہو سکتا ہے، دل کا غنی بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح فقر جو ہے یہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے، باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طلبہ اس کے بعد حدیث ہے 2525 رواہ احمد و ابن ماجہ عن عمر الی قول خبث الحدید، جسے امام احمد اور امام ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن ان دونوں نے اس حدیث پوری کو ذکر نہیں کیا بلکہ خبث الحدید تک، کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة، امام ترمذی اور امام نسائی کی روایت ہے، امام احمد کی نہیں۔ امام احمد کی روایت اور امام ابن ماجہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ صرف خبث الحدید تک ہے۔ اور اس
2525 یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بھی اپنے ما قبل یعنی حدیث کی طرح، چونکہ متن وہی ہے سیم، صرف سند اور آئی ہے، تو صحیح ہے یہ بھی۔ آگے 2526 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، قال، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما یوجب الحج، اللہ کے رسول کون سی چیز حج کو واجب کر دیتی ہے کہ مجھ پر حج واجب ہے، کون سی چیزیں؟ قال، آپ نے فرمایا الزاد والراحلۃ، ایک تو راستے کا خرچ اخراجات، ہر قسم کا انتظام ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور گھر میں بھی اہل خانہ کے لیے بھی ضرورت کے لیے جو ہے وہ مال موجود ہو، والراحلہ، اور دوسری یہ سواری کا بندوبست، کیونکہ یہ دو بڑی چیزیں ہیں اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا، اگر نہ کوئی بھی رکاوٹ ہو تو حج اس وقت تک ہی اس وقت ہی فرض ہوتا ہے جب وہ یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور آدمی وہاں پہنچ سکتا ہو۔ بس اوقات ایسا راستہ ہوتا ہے، ہر چیز ہے آدمی کے پاس، مگر راستہ ایسا ہے کہ جو کہ ایسا خطرناک ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہاں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو بچ بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر معاملہ ایسا ہی ہے خطرناک، تو اس وقت بھی آدمی جو ہے اس راستے سے بچے اور حج کے لیے نہ جائے۔ یہ پرانے وقتوں کی باتیں تھیں، آج اس کے علاوہ اور کئی قانونی پیچیدگیاں اور رکاوٹیں اور یہ سلسلے ہیں۔ تو یہ ازاد و براہلا تو 2526 حدیث، یہ حدیث اعلیٰ کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس لیے سند میں ابراہیم بن یزید الخوزی ضعیف راوی ہے، اور مزید حدیث میں حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مروی دیگر ترک بھی اس حدیث کے ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث جو ہے یہ مروی ہے، لیکن وہ بھی ضعیف ہیں۔ قرآن مجید میں من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہو اس طرف یعنی حج کرنے کی، اس راہ میں جانے کی، مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر کھانے اور سواری کا انتظام اگر ہے تو امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ جمہور اہل علم کے ہاں یہ آدمی جو ہے فی الفور حج کرے، اس پر واجب ہو گیا ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک واجب التراخی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں فوری واجب تو نہیں ہوا، البتہ اگر زندگی جو ہے اس بارے میں وہ نا امید ہو گیا ہے تو پھر اس پر فوری طور پہ واجب حج ادا کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ واجب اس کے سر پر ہی رہے اور وہ دنیا سے چلا جائے۔ بہرحال یہی ہے کہ آدمی جو ہی اس کے لیے اس کو استطاعت ہو تو اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے مس کر دیا نہ گیا تو گناہ گار۔ وان ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک آدمی نے، یعنی سأل رجل نے، کہ ایک آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قال، کہنے لگا مل حاج، اس نے کہا کہ حاجی کیا ہے، یعنی حاجی کی کیا صفات ہیں کہ وہ حاجی ہے۔ طلبا کہنے لگا کہ حاجی کی صفات کیا ہونی چاہیے کہ وہ حج کرے اور اس پر حج کرنا چاہیے اس کو، اور وہ حج کر رہا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، حج کے دوران کیا اعمال ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشائث الطفیل، الشائث، تھوڑا گندا بال ہیں اس کے، اٹے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے، الطفیل، اور اسی طرح کپڑے بھی اس کے گندے، مٹی سے اٹے ہوئے، میلے کچیلے، یہ صورتحال ہے اس کی، یعنی رلا ہوا ہے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ اس نے رلا دیا ہے۔ فقام آخر، تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، فقال، تو کہنے لگا یا رسول اللہ کے رسول، ای الحج افضل، تو کون سا حج جو ہے زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الحج والسج، الحج، حج کا معنی ہوتا ہے یعنی تکبیرات کہنا، یعنی تلبیہ پڑھنا، بلند آواز سے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور بعضوں نے کہا ہے کہ بلند آواز سے تکبیریں پڑھنا، وہ بھی حج میں ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہیں۔ والسجو، اور دوسرا قربانی دینا، یعنی خون گرانا، قربانی کے جانور ذبح کرنا، تو یہ بھی وجوب ہے، حج کے وجوب میں سے ہے، جو آدمی قران یا تمتع کرتا ہے اس کے لیے قربانی کا جانور، اس کے لیے قربانی بھی واجب ہے، تو قربانی کا خون بہانا۔
العجو بلند آواز سے تکبیریں اور تلبیہ پڑھنا، والسجو اور قربانی کے جانور ذبح کرنا، خون گرانا۔ مقام آخر، اور ایک اور آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مس سبیل ہو؟ اللہ اکبر، راستے سے کیا مراد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا زاد و راحلہ، کہ زیادہ راہ اور سواری، یعنی من استطاع علیہ سبیل ہے نا، کہ جو بھی طاقت رکھے اس راستے کی طرف جانے کی۔ تو اس بارے میں سوال تھا کہ مس سبیل جو قرآن میں آیا ہے، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد ہے زیادہ راہ، راستے کا سامان، خرچ اخراجات کافی ہو اور سواری کا بھی انتظام ہو، وہ مستطاقت رکھتا ہے وہ شخص۔ تو رواہ فی شرح سنہ، تو اس کو شرح سنہ میں راوی روایت کیا ہے۔ اچھا، اور امام ابن ماجہ نے اسے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وروى ابن ماجہ فی سننہ الا انه لم يذكر الفصل الاخیر، مگر یہ کہ انہوں نے، یعنی کس نے؟ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں لم يذكر الفصل الاخیر، یہ بات آخری جو فصل ہے نا، فقام رسول اللہ فقام علی آخر فقال یا رسول اللہ ما السبیل قال زاد وراحلۃ، یہ ذکر نہیں کیا امام ابن ماجہ نے، یہ آخری جو حصہ ہے، آخری جو بات ہے۔ وروى ابن ماجہ فی سنن الا انه لم يذكر الفصل الاخیر، الفصل الاخیر سے مراد ہے یہی فقام آخر العج والثج کے بعد، فقام آخر فقال یا رسول اللہ ما السبیل قال زاد وراحلہ، یہ ذکر نہیں ہے ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں، باقی پچھلی حدیث پوری موجود ہے۔ یہ حدیث 2527، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابراہیم بن یزید الخوزی ضعیف راوی ہے۔ سابقہ حدیث کے ضعف کا بھی یہی راوی سبب ہے، جو 2526 حدیث ہے وہ بھی اسی راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ بعد نے کہا کہ شواہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہے۔ کون سی؟ 2527 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے جو شواہد ہیں وہ حسن ہے اور اس کی وجہ سے یہ صحیح ہے، واللہ عالم۔ جی 2528 وان ابی رزین العقیلی، ابو رزین العقیلی جو ہیں ان سے یہ روایت ہے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان ابی شیخ کبیر، بے شک میرا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا، لا یستطیع الحج ولا العمرۃ ولا الظان، وہ طاقت نہیں رکھتا نہ حج کرنے کی، نہ عمرہ کرنے کی، اور نہ کسی سواری پر بیٹھنے کی، سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے۔ قال، آپ نے فرمایا حج نبی کا بات امیر، اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کر اور عمرہ بھی کر۔ رواه ترمذی و ابو داود والنسائی وقال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور حدیث سند کے اعتبار سے ہے بھی صحیح۔ اور الظان جو ہے اس سے مراد ہے سواری پر سوار ہونا، ٹھیک ہے جی، حدیث کلیئر ہے کہ حج بدل اور عمرہ جو ہے کسی کی طرف سے نیابتاً کر سکتا ہے، اور شخص کی سے جو پرماننٹ، یعنی عارضی نہیں بلکہ مستقل، جو بوڑھا ہو، کمزور ہوتا جا رہا ہو، اس کی طرف سے عمرہ یا حج جو ہے بدل کے طور پر اس کی زندگی میں کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ خود اپنا عمرہ اس نے کیا ہو، اپنا حج اور عمرہ کیا ہو پہلے۔ آگے 2529 یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قال، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامع رجلا یقول لبیک ان شبرمۃ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، ان شبرمۃ، شبرما کی طرف سے، ان شبرمۃ غیر منصرف ہے، ان شبرمۃ شبرما کی طرف سے۔ اعلی، آپ نے فرمایا من شبرمۃ، شبرما کون ہے یہ؟ آپ نے اس شخص کو کہا، جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے، آپ نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہتا ہے کہ قال اخ لی، وہ میرا بھائی ہے، او قریب لی، یا انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ وہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، راوی کو یاد نہیں رہا اس لیے انہوں نے دونوں لفظ استعمال کیے۔ قال، آپ نے فرمایا احججت عن نفسک، کیا تو نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ قال، اس نے کہا کہ لا، نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا حج عن نفسک، تو پہلے اپنی طرف سے حج کرو، ثم حج عن شبرمۃ، شبرما کی طرف سے حج ادا کرو۔ شافعی ابو داؤد ابن ماجہ
یہ حدیث جو ہے 2529، یہ حدیث صدر کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی حسن ہے۔ تو عزیز طلبہ، واضح عقلی یہ رہا کہ کسی کی نیابت میں حج کرنا درست ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنی طرف سے حج کیا ہو، اور یہی مسلک ائمہ جماہیر و اہل علم کا ہے، اکثر علماء کا، امام احمد، امام شافعی اور دیگر محدثین رحمہ اللہ کا۔ آگے حدیث 2530، حدیث صحیح ہے یہ 2530 حدیث ہے۔ وان اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت قال، وہ کہتے ہیں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ المشرق العقیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا میقات اہل مشرق کے لیے العقیق، عقیق کو میقات قرار دیا، عقیق۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اوپر حدیث میں جب میقات کا ذکر ہوا، سارے میقات جو تھے، تو اس میں اہل مشرق کے لیے ذات عرق یعنی اہل عراق کے لیے یہ اپنا اس کا ذکر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ بہرحال حدیث کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کی سند 2530 جو ہے، سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور مدلس راوی ہے، لیکن جو اس کے اندر موجود ہے مفہوم یا اس کا موضوع حدیث کا، اس کے بارے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے۔ اہل مشرق سے سر فہرست اہل عراق مراد ہیں، ٹھیک ہے جی، اہل مشرق سے مراد اہل عراق ہیں، اور اہل عراق کا کون سا تھا اوپر حدیث کے مطابق؟ ذات عرق، اور یہاں عقیق ہے، کون سی بات ٹھیک ہے؟ العقیق جو ہے یہ ان کا میقات ہے یا کہ ذات عرق؟ حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کے مطابق اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، جبکہ اس حدیث میں العقیق فرمایا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اہل عراق کے دو میقات ہیں، جیسے مدینہ والوں کے لیے بھی دو میقات کا ذکر ہوا تھا پچھلی حدیث میں، وہ چاہیں تو ذوالحلیفہ سے اپنا احرام باندھ لیں، اور چاہیں تو وہ اہل شام کے راستے سے اگر ہو کر آئیں تو جوفا سے بھی باندھ سکتے ہیں، تو دونوں سے احرام باندھ سکتے ہیں اہل مدینہ، تو ان کے دو ہیں۔ تو اسی طرح اہل عراق کے بھی میقات دو ہیں، ذات عرق اور عقیق، جہاں سے ان کو آسانی ہو وہاں سے گزرتے ہوئے میقات سے احرام حاجی عمرے کا باندھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس طرح عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔